یہ انٹرم گورنمنٹس جو ہوتی ہیں نا یہ تو جنازہ ہے جمہوریت کا. آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ مطلب کہتے ہیں جی نواز شریف اور زرداری تو چلے کرپٹ ہیں, وہ منظور پشتین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. لبرل پارٹی ایک ہی ہے اس ملک کے اندر, وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کون سی لبرل پارٹی سر, مجھے ذرا بتا دیں. پی ٹی آئی لبرل پارٹی ہے. اس ملک میں ہمیشہ سے اسی قسم کے لوگ, اسی قسم کی پارٹیاں رہی ہیں. آپ کا لیڈر جو ہے وہ ہزارہ کے جنازے نہیں پڑھنا چاہتا, آپ چاہتے ہو کہ ہزارہ اس کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائے. کیسے؟ پیپل آف پاکستان جینوئنلی لائک عمران خان. جس کو یہ پسند کرتے ہیں وہ بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہے علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کیجئے. سر کیسے ہیں؟ سر زبردست. ہم نے 2-3 دن پہلے کیا تھا وہ بنگلہ دیش والا ایپیسوڈ. جی سر. اس پہ کامنٹس آئے ہیں, اکثر لوگ ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تجزیہ صحیح نہیں تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کمال قسم کی جو ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی ہے بنگلہ دیش میں, اور وہ انہوں نے وہ انقلاب ہی ہے جو آیا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس کو لے کر جو ہے وہ اسکیپٹیکل ہیں, پتہ نہیں کیوں. تو وہ اس پہ جو ہے نا مجھے ان کی باتوں سے یہ بھی لگا, جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ بہت زیادہ عمران خان فین ہے, جس سے ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس میں نا 2 چیزیں ہیں جو مطلب ہمارا جو موقف ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اتنی ہی وہاں پہ پولیٹیکل میچورٹی ہوتی تو وہ 15 سال سے ایک رول میں اس طرح کے میں رہ رہے ہوتے. جب وہ اب بیسیکلی پریشر کوکر کی لڈ جو ہے نا وہ ہوا نکالتی رہتی ہے, لیکن جب وہ بند ہو جائے تو وہ پھر پھٹ جاتا ہے پریشر کوکر. سو ادھر پریشر کوکر تو پھٹ گیا ہے یہی, لیکن اگر اتنی پولیٹیکل میچورٹی ہوتی تو وہاں پہ کوئی آلٹرنیٹ ایک جماعت تیار ہوتی, وہاں پر جو اپوزیشن تھی وہ جیلوں کے اندر نہ ہوتی. مطلب اگر اتنی پولیٹیکل میچورٹی ہوتی جمہوری نظام ہوتا بڑا, ہاں تو پھر وہ سارا کچھ ہوتا. تو وہ تو بس 15 سالوں میں, کیونکہ ادھر کی جو آپ کہہ لیں موجودہ حکومت تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا تقریباً درجہ پا چکی ہوئی تھی, انہوں نے جو ہے وہ پھر بہت ساری چیزیں انہوں نے وہ سارے وہی کام شروع کر دیے کہ آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے تو آپ یوں بھی نہیں کر سکتے تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے, تو کوٹے بھی ہمارے تو فلانا. تو وہ تو ہم آپ کو بتائیں نا کہ یہاں بھی اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیتے ہیں بغیر ان کا مانگے ہوئے کہ تھوڑی سی ذرا جو ہے وہ سپیس دے کے رکھے لوگوں کو, ورنہ ایک دن پھٹ جائے گا, ساڈا ہی نقصان ہے, ساڈا کی جانا. تو وہ تو پھٹ گیا. باقی اس میں جو ہے نا یہ بھی اکثر لوگ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگر عمران خان مطلب یہاں پہ تو دیکھیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی یوں کرتی ہے اور وہ کرتی ہے, یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, یہاں پہ تو وہ کسی کی حکومت چلنے نہیں دیتی. تو پھر ایسے ہوتے ہوئے انقلاب کے بغیر کیسے ہوگا, اور یہ اسی طرح کے موومنٹ اور خان کی وجہ سے جو ہے وہ شعور آ گیا ہے ٹائپ سین. اچھا مسئلہ پھر وہ یہ نا کہ وہ خان کے کیس میں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یا تو ایک تیار ہوں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے, جس طرح سے آپ نے اس دن ٹاسک دے دیا تھا کہ جی کوئی پیپر تیار کریں, ہمیں بتائیں کہ کیسے انرجی کرائسس, مطلب صرف آن پیپر, فزیکلی نہیں کر کے دیکھا. تو اس طرح کی چیزیں, مطلب اگر آپ نے چھوٹی بدھی سے ہی حکومت چلوانی ہے تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمارے پکی نوکری والے ہیں, ان میں کیا برائی ہے؟ رہن دے مطلب اس پہ وہ سوری فار دا وائف جوک, لیکن وہ یاد آ گیا کہ وہ فیض صاحب جو ہے وہ کسی کو ایک مومنٹ آیا ہوگا تو وہ اس میں جو ہے وہ ذرا اکتا آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی میں تو اب سوچتا ہوں کہ بس یہاں سے وائپ آؤٹ, یہاں سے ریپ اپ کر کے تو باقی ماندہ زندگی ایلس کے ساتھ اپنے گاؤں کالا قادر میں گزاروں. تو وہ ادھر منو بھائی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا فیض صاحب جی ایلس نال ہی گزارنی ہے تو لاہور کیڑا پیڑا ہے. یہ ہے کہ اگر ویسے ہی چلانا ہے تو بھی چلائی جائے. اچھا یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نا تبدیلی نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں شغل. وہ ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. کیا آپ چاہتے ہو کہ یوں کر کے ان کا بیڑا گرک ہو جائے, پھر وہ آ جائے, پھر اس کا 9 مہینے میں بیڑا گرک ہو جائے. اگر آپ چیزیں کے چکر میں ہو, وی آر ود یو. سر ہم ساتھ ہیں, دیکھیں شغل کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, جب دوست یار مل کے زیادہ شغل لگا لینا تو شغل وہ ختم ہو جاتا ہوتا ہے بہت جلد, اور شغل پٹھا پہ جاتا ہے. تو اتنا شغل آپ نے نہیں لگوانا ان سے, تھوڑا سا. ہاں لیکن شغل کا اچھا دوسرا مجھے اس میں بھی بڑا یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عمران خان نے شعور دے دیا. اگین مجھے عمران خان سے میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران
خان نہیں ہے, اس کے فالوور ہیں. مطلب اکثر آپ زیادہ تر لوگ جو عمران خان سے نفرت کرتے ہیں نا, وہ ان کو اگر آپ دیں گے کبھی کہ یار کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے عمران خان میں, تو آپ کو اینڈ میں پتہ یہ لگے گا کہ اس کے کسی فالوور نے اس کو گالیاں نکالی. اچھا اس سے یہ نا بڑی پرائڈ لیتے ہیں کہ ہمیں شعور دے دیا اس نے. یار یہ پرائڈ لینے والی بات نہیں ہے. دیکھو اتنے عرصے سے اتنے لوگ جن میں ہم بھی شامل ہیں بول رہے تھے, آپ کو سمجھ اگر لیٹ آئی ہے تو آپ ڈفر ہو. آپ یہ کو پرائڈ لینے والی بات نہیں ہے کہ ہمیں 2022 میں سمجھ آ گئے. بھائی تو ڈفر ہے, تو اس بات کو چھپا. سر دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ آپ جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ تو داری صاحب نے بہت پہلے کر دی تھی پارلیمان میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے تو نہیں, آپ نے خود گرنا ہے. وہ کہہ چکے تھے کہ وہ ان کا وہ اصل میں سیاسی طور پہ ذرا باشعور زیادہ ہیں. سر باقی سر آپ کہہ رہے ہیں بیسکلی ہمارے بنگلہ دیش والے شو پہ جو کامنٹس آئے ہیں وہ اختلاف رائے, مطلب ہماری پوائنٹ آف ویو سے وہ چینج کر رہے ہیں. اوکے نہیں وہ تو بہت زبردست بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو اب کیا کیا جائے اس بارے میں؟ وہ تو زبردست ہے, میں تو اس میں جواب ہی دے رہا ہوں. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں پہلے تو انگیج نہیں کرتا ہوتا تھا, اب میں نے اس کے اوپر بھی انگیج کرنا شروع کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا انگیج کرتے ہو اتنا لوگ جو ہے پھر زیادہ, اور شاید آپ کچھ سیکھ بھی جائیں. مشکل ہے, ہم بھی سیکھیں گے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب جو ہے نا اس میں ایک تیسری چیز ہونے لگی ہے, وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انگیج کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ اب ہو سکتا ہے کچھ آپ ہم سے سیکھ جائیں, ہو سکتا ہے کچھ ہم آپ سے سیکھ جائیں. وہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم کہیں پہ ایک ویو لینتھ پہ ہوں گے, کچھ ہمیں نہیں پتا ہوگا, کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ آپ کو نہیں پتا ہوگا. لیکن اب جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو تو بس شروع یہاں سے کیا کریں کہ آپ عمران ریاض کو نہیں سنتے. کیونکہ اگر آپ کا اگین آپ کا پولیٹیکل شعور جو ہے وہ عمران ریاض سے آیا ہے نا, تو پھر ہم ایک کبھی آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے. ہم ایک پیج پہ نہیں ہو سکتا. ہاں تو وہ ہوئے نہیں, یہ بالکل ویسے ہی نہیں. بلکہ مجھے ایک دو لوگوں نے ویسے مل کے کہا اور میں بڑا گرمی کھا گیا. انہوں نے حالانکہ وہ اپنی طرف سے مجھے کمپلیمنٹ دے رہے تھے کہ علی صاحب اسی تے صرف دو بندیاں نو سننے ہیں, اور تے اسی کسی نو سنتے ہی نہیں. ایک تسی تے ایک عمران ریاض. اس پہ نا وہ بھی بڑا پرانا واقعہ تھا. وہ ایک پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے تھے اور وہ ساتھ میں آرگنائزر بھی تھے. تو وہ جو ہے نا کانسرٹس وغیرہ آرگنائز کراتے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ وہ میڈم نور جہاں کا کانسرٹ انہوں نے آرگنائز کرایا ہوا تھا یہاں پہ الحمرہ میں. تو وہ جیسے ہی کانسرٹ ختم ہوا میڈم نکلی تو وہ ان کے ساتھ ساتھ ان کو گاڑی میں چھوڑنے آ رہے. تو اب وہ نا میڈم کو کمپلیمنٹ دے رہے تھے کہ میڈم میں تے کسے نو ہور سندا ہی نہیں, بس ایک تسی تے ایک میڈم فریدہ خانم. اب یہ اپنی طرف سے کمپلیمنٹ دے رہے کہ پوری دنیا میں صرف دو آرٹسٹ سنتا ہوں. میڈم کو خنس چڑھ رہی ہے. اس نے کچھ چوتھی کی دفعہ کہا نا, تو میڈم نے پھر اتنی کوئی ناسٹی بات کی, وہ میں یہاں پہ دہرا نہیں سکتا کیونکہ مطلب اگین وہ میڈم کر سکتی ہیں. ہم جو فریدہ خانم صاحب ہیں وہ ایکولی بڑی سنگر ہیں, ظاہر ہے وہ تو ان کی آپس کی رائیولری تھی نا, مطلب ویسے تو لیکن خیر ہمارا کوئی رائیولری والا چکر بھی نہیں ہے. وہ سر اصل میں میں بتاتا ہوں سر, اصل میں اس کو انالوجی اس طرح ڈرا کر لیتے ہیں سر کہ جب اسٹوڈنٹ ایک لائف میں کوئی بچہ آتا ہے نا, مطلب پرائمری بالکل اپنی مطلب 1 2 3 ABC اور میتھس کے سم پلس مائنس کرتے کرتے کلاس 1 کلاس 2, تو یہ بیسیں ہوتی ہیں. اور آپ کی بیس اچھی بنی ہو نا تو پھر آپ اس کے اوپر بلڈ کرتے رہتے ہیں. مطلب اس کی اگر فاؤنڈیشن اچھی ہو کسی بھی چیز کی نا, گھر ہو یا سوچ ہو, تو وہ اس کے اندر نا پھر اضافہ بڑی اچھی طرح ہوتا ہے اور آپ اس ٹریک پہ چلتے ہیں جو ذرا آپ کو ٹھیک لگتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی جس کی بیس ہی غلط ہے, جس نے بیس ہی ٹھیک نہیں بنائی, تو اس کے اوپر ہم جو چیز ڈال رہے ہیں نا اس کی چنائی کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اس بندے کے ذہن میں. وہ لینٹر ٹھہرنا نہیں سر, اتنی بات ہے. بیسیں ٹھیک رکھیں اپنی. اگر آپ کی بیسیں ٹھیک ہے نا سر کسی بھی چیز میں, مطلب باڈی بلڈنگ میں بھی سر بندہ کہتا ہے سر اگر بیس ٹھیک بنی ہے نا تو موٹے بھی ہو جائے پھر تسی باڈی واپس آ جائے, کیونکہ بیس ہی نہیں بنی کسی بندے کی تو کبھی نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے سر. باقی سے 2 اپڈیٹس بھی ہیں دونوں چیزوں کے حوالے سے. ایک تو بنگلہ دیش کے اندر وہ جو ان کے نوبل laureate تھے وہ آ گئے واپس, اور اب آئی تھنک انہی کو چارج دیا جائے گا ٹیک کیئر کرنے کا کچھ دیر کے لیے. کاکر صاحب نہیں جا رہے. یہ آپ کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے. یہ بڑی افسوسناک خبر ہے. دوسری چیز یہ کہ اگین یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرم گورنمنٹس جو ہوتی ہیں نا, یہ تو جنازہ ہے جمہوریت کا. مطلب سر چلیں وہ اصل میں لوگ جو تھے اس میں یہ میں کہہ دوں گا کہ شعور کی بات کی نا آپ نے, آپ اپنا سیاسی شعور موبلائزیشن
کاز ٹیک اپ کر کے منطقی انجام تک پہنچانے کو کمپیئر نہ کریں جو ان اسٹوڈنٹس سے. دیکھیں ہم اس شو میں بھی یہی بات کر رہے تھے, وہ واقعی میں باشعور لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست جو ہے اس کو آرگنائز طریقے سے موبلائز کر کے کوئی نتیجہ حاصل کیا. اس نتیجے کے بعد جو ہوگا ہم تو اس کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم اتنا اگری نہیں کرتے کہ جی اب سب کچھ اوکے یس ہونے لگا ہم. اور یہاں پہ تو انفارچونیٹلی آئی ایم ویری سوری ٹو سے, اس دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس نے کیا ہے نا, یہاں پہ تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس یہ نہیں کہ نہیں ہے, یہاں پہ الاؤڈ ہی نہیں ہے, یہاں پہ ڈسکریج نہیں کی جاتی, یہاں پہ قانونی طور پہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو آپ کا جو سیاسی شعور جو بن گیا ہے سن 2011 سے لے کے اب تک کا, اس کے اندر تو آپ کے اندر جو بیس ہے وہ بیس ناکافی ہے, آپ کو بہت پہلے جانا پڑے گا. مثلا جس بندے نے سائیکل دیکھا ہوا نا 48 49 50 سے لے کے اب تک, وہ بندہ آپ کی امید سیٹ ہے کہ یار پہلے ویکھے کتنے, مطلب اس کو نا ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیجا وو ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت اس کو. تو ادھر تو یہ پہلی دفعہ کس قسم کی چیز ہے, تو ہم تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل. دوسری ایک اور چیز جو ہے نا, مطلب یہ سمجھ رہے ہیں, مطلب یہ جو ان کو سارا ہے کہ جی ایک نیشن وائڈ موومنٹ ہونی چاہیے اس کے لیے, اور جو نہیں کر رہا وہ جو ہے وہ بڑا کوئی فضول آدمی ہے. وہ بات یہ ہے کہ مطلب آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو مہرنگ بلوچ کا نام پتہ ہے. آپ کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, وہ مطلب کہتے ہیں جی نواز شریف اور زرداری تو چلے کرپٹ ہیں, وہ منظور پشتین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر سیاست کی اجازت نہیں ہے, تو یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہوں نے اجازت دے دی تھی. مسئلہ پھر وہ یہ ہے کہ یہ 2022 تک تو وہ سارا کچھ وہی کر رہے تھے جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیے عمران خان کے سی وی میں نا, مطلب وہ بیسیکلی وہ جو وہ بات کہتے ہیں نا, وہ ان کا نعرہ صرف ایک ہے, وہ کہتے ہیں میں نواز شریف سے بہتر ہوں. اچھا یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ٹال آسک ہے نہیں. یہ بات ٹھیک ہے, ایک تو ٹال آسک نہیں, دوسرا سر اگر آپ سارے الزامات جو آپ کے اوپر لگے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, تو چلے سر وہ انگریزی میں کہتے ہیں where there is smoke there is fire. یہ مطلب یہ ایویں نہیں محاورہ بن کے اس بات میں سچائی ہے. میں صرف زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہوں گا, میں یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ جیسے تیسے پنجاب مل گیا پی ٹی آئی کو, وہ بھی ایک سبجیکٹو ڈبیٹ ہے نا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا رائٹ فلی ملا ان کو پنجاب, بالکل انہوں نے حاصل کیا پنجاب, حالانکہ اس کے پیچھے حقیقت اور حقائق زیادہ جو ہیں وہ کم ہے. لیکن اس کے بعد جب پنجاب مل گیا آپ کو, اور اس کے بعد پنجاب کے اندر جب مار دھاڑ شروع ہوئی, مطلب 50 لاکھ روپے کے اوپر, کروڑ روپے کے اوپر جی ادھر بندہ تبادلے ہو رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا. تو یہ جب ان کے انڈر ہز ویژن, یہ بھی کہتے ہیں نا نواز شریف کی طرح نہیں ہوں میں کرپٹ نہیں ہوں, بھائی میں کرپٹ نہیں ہوں, یہ بھی نعرہ ہے نا سر ان کا. تو اگر آپ کی پرائم منسٹر ہونے میں, اور آپ نے اپنا چیف منسٹر لگایا وسیم اکرم 2, اس کے نیچے جو چیزیں ہوئی ہیں پنجاب میں, جو سب کو فرا گوگی سے لے کے آپ کی اپنی مطلب بشرا بی بی کی حد تک ان کا نام آتا ہے, وہ اس نوٹ بڑی چیزیں موجود ہیں. تو یہ تو پھر سر اب نہیں کہہ سکتے نا وہ کہ میں کرپٹ نہیں ہوں, شاید کہنا بھی چھوڑ دیا میرے خیال میں کہ یار میں کرپٹ نہیں ہوں. مطلب گھڑی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, توشہ خانہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس کی لیگیلٹی اور سب میں چلے جائیں. اس طرح سے تو نواز شریف صاحب کے اوپر الزام ہے کہ جی وہ بلینز, مجھے لوگ پٹواری کہیں گے, بلینز اپون بلینز کے الزامات ہیں. فواد چودھری صاحب کا بڑا اچھا انٹرویو ہے شاہ زیب خان زادہ پہ کہ بھئی اربوں کی کرپشن ہوئی ہے. تو شاہ زیب کہتا ہے کہ آپ نے جو اپنا خود جو ڈاکیومنٹ ہے لیگل, اس کے اندر ویلیو نہیں لکھی ہوئی, تو کتنے پیسے چوری کیے انہوں نے. وہ کہتے ہیں یار کہ اربوں روپے ہیں, کتنے لکھا ہوا ہے. مطلب سر اس ملک میں سر مسئلہ یہ, نواز شریف صاحب بھی کرپٹ ہوں گے, عمران خان صاحب کی حکومت بھی کرپٹ ہوگی, وائٹ کلر کرائم تو اس ملک میں پکڑا نہیں جا سکتا. یہی ہو رہا ہے اتنی دیر سے. ہاں دبا جب آپ پہ لگ جائے کہ آپ کرپٹ ہیں تو پھر تو آپ کرپٹ ہیں. تو خان صاحب بھی ہیں اس طرح سے. مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہم تو کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نہیں. یہاں پر جو مسئلہ ہے اس طرف کوئی آتا نہیں ہے. وہ مطلب ایک تو یہ کہ سب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آتے ہیں, ادھر بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں, پہلے بھی اسی طرح آیا گیا تھا. دوسری چیز یہ کہ ان کا ذہن چھوٹا ہے, مطلب اس طرح سے ہماری کوئی بھی ایسے پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے جو ہو کہ جی یہ بڑے قابل لوگ ہیں, یہ بڑے تیار لوگ ہیں. اور یہیں پہ ہمارا مسئلہ ہے ہم عوام کا, کہ جب کوئی لیڈرشپ پیدا ہونے لگتی ہے, جب کوئی قابل لوگ سیاست میں آنے لگتے ہیں, ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے, ہم ادھر پھر چیزا ڈھونڈتے ہیں کہ او یار ایسے نواز شریف تے زرداری تے اینج کر کے عمران کر کے نہ اے کر کے شغل لگ. اب شغل, میں شغل کے ساتھ ہوں, میں شغل کے نہ صرف ساتھ ہوں, میں پہلی صف میں ہوں, آپ سارے میرے پیچھے ہیں. علم شغل کا میں نے اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد تبدیلی والے چکر میں نہ پڑے. آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے یار چیزیں مزہ آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو پوری وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایک پوری موومنٹ اٹھے.
آپ کا لیڈر جو ہے وہ ہزاراز کے جنازے نہیں پڑھنا چاہتا, آپ چاہتے ہو کہ ہزارہ اس کے پیچھے آگے کھڑے ہو جائے, کیسے؟ سر ایک تو وہ بات, دوسرا سر دیکھیں سر چلے جنازوں پہ نہیں جاتے سر, وہ تو بڑے جنازے ہیں جن پہ خان صاحب جو ہیں وہ نہیں گئے, مطلب اپنے پارٹی کے اندر سینئر ترین رہنما جو ان کے رہ چکے ہیں ان کے جنازوں پہ بھی نہیں گئے, وہ تو ان کا چلیں ایک وہ ذاتی فیصلہ چلیں فرض کریں, بٹ ظاہر ہے آپٹکس میٹر کرتی ہیں, ایک تو یہ. دوسرا سر ابھی انہوں نے یہ بھی بیان پیش کیا ہے اڈیالہ جیل میں سے کہ جی اگر تو 9 مئی کہ رائٹس کے اوپر ہمارا کچھ ثبوت آ جاتا ہے, ISPR سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پروف کر دیں تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. تو سر دیکھیں اندر بیٹھ کے ہو پولیٹیکل منورنگ ہی رہی ہے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اندر بیٹھ کے وہ قربانی چل رہی ہے مطلب اس چیز کی کہ جمہوری نظام کو میں آ کے ٹھیک کروں, آن دیو ایک باری اور جو میرا پچھلا رہ گیا تھا پورا کرنا. تو ویسے سر ایک غلطی میں آپ کو سر بتاؤں جو ہوئی ہے, اور وہ غلطی بہت بڑی کی ہے, وہ بھی انہوں نے کی ہے جو میں کبھی شاید معاف نہ کر پاؤں پڈم کو, کہ VONC نہ بھی لاتے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا, کیونکہ اتنا ان پاپولر ہو چکے تھے. اور سر اتنی مشکل سے اتنی مار دھاڑ سے آپ نے ایک حکومت بنائی, عمران خان پرائم منسٹر, پنجاب میں گورنمنٹ, KP میں گورنمنٹ, 3 صوبے آپ کے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ آپ کے پاس ہے, تو ان کو 5 سال کرنے دیتے یار, مطلب کیا تھا. آپ کو اصل میں سر ایک اور مسئلہ بات یہ ہے کہ سر خرق کا بھی مسئلہ ہے. دیکھیے ہماری کرسی ہے نا سر, کوئی نئی کرسی آئے گی ہمیں ہمارا مزہ نہیں آئے گا, ہمیں ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگے گا. وہ جو سر واپسی کا ہوتا ہے نا ہمیشہ ایجنڈا, جس سیکنڈ آپ کرسی سے اترتے ہو, وہاں اصل میں بوائلز ڈاؤن ٹو دیٹ. وہ بھی اب واپس آنے کے چکروں میں انہوں نے کیا کیا نہیں کیا, ملک تباہ ہوا, یہ بھی واپس آنے کے چکروں میں جو کریں گے آپ اور میں نقصان اٹھا لیں گے. سر وہ تو اصل میں ہمارے تو سارے تجزیے غلط ثابت ہو گئے تھے نا, کیونکہ ہم نے تو VONC سے 15 دن پہلے بھی کہا تھا کہ چکر ہی کوئی نہیں, پاگل ہوگا کوئی ہوا کے اس وقت حکومت لے گا, لیکن وہ VNC ہو گیا نہ, انہوں نے لی, انہوں نے کی, اور اس کے بعد مطلب وہ بڑے میاں صاحب وہاں سے کہتے رہے کہ الیکشن کراؤ بھائی, وہ نہیں کرایا. سر بڑے میاں صاحب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا, بڑے میاں صاحب کا نا بعد میں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا. وہ بڑے میاں صاحب کا نا بیانیہ نہیں آ سکتا. اچھا, تو پرابلم یہ ہے کہ وہ وہی ہوا جو اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کہ اس وقت فیصلے آنے والے تھے شہباز شریف وغیرہ کے خلاف. اچھا پھر وہی بات ہے, 1.5 سال ابھی حکومت کے پڑے ہوئے تھے, تو وہ تھا کہ جی اگر الیکشنز تب تک تو ان کو اندر رہنا پڑنا تھا, مطلب اگر فیصلے آ جاتے تب تک سارے باہر آ چکے ہوئے تھے. مطلب جس وقت VONC ہوا ہے تب علی وزیر کے علاوہ کوئی بندہ جیل میں نہیں تھا, سب ایزی ہو گئے, سب ایزی ہو گئے ہوئے تھے. لیکن یہ تھا کہ جی وہ جو ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ان کے فیصلے آنے والے ہیں, تو پتہ نہیں کہ کیا فیصلے آ جائیں گے. ایک تو یہ تھا, دوسرا یہ تھا کہ سر چیف اپوائنٹ کرنا تھا نا, یہ سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں, سب سے بڑا مسئلہ تھا یہ. اور کیونکہ ایک ہی شخص کا نام چل رہا تھا, خان نے تو نہیں کو اپوائنٹ کر رہا تھا. سر وہ کر دینا تھا, لیکن مسئلہ ہونا کیا تھا ویسے, مجھے کیا ہونا تھا مجھے سر ادھر کوئی جو ہے نا, جس دن بندہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے او دا کوئی یار دوست بیلی پرانا نہیں ہوتا, ایسے تیور توور جو ہیں وہ ادھر ہو جاتے ہوتے ہیں. سر باقی سر ایک اور چیز سر میں پلیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ اگین اگر ہم کسی PTI والے سے مخاطب ہیں, کو مجھے اتنا کافی لوگ مل چکے ہیں ان دا پاسٹ ایئرز جب سے PTI کی گورنمنٹ 18 آنورڈ, کہ یار ایک بات دیکھ لو تم, لیکن کہ جو باقی ہوتے ہیں نا پولیٹیکل لوگ, یہ جب باہر ہوتے ہیں نا, یہ واپس آتے ہیں تو یہ نا بدلے لیتے ہیں. بہادر بندہ جو بدلہ نہیں لیتا. خان یار کیا مطلب بدلہ نہیں لیا اس نے, مطلب بدلہ نہیں لیا سر اس نے, ریونج پالیٹکس نہیں ہوئی. بتائیں 18 سے لے کے جب تک وہ باہر نہیں ہوئے تو کیا چل رہا تھا, اٹ واز آل ریونج مطلب سو مچ سو کہ یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ باقی جڑے نے وہ ریونج لیتے رہتے, تھوڑا جا کم بھی کر. یہ تو ون ٹریک کہ بھئی نیب کو ایکٹیو کرو, شہزاد اکبر جائے امریکہ, یہ تو مطلب دس از پروبیبلی وائی سر ان کا اتنا بڑا فیلئر تھا وہ گورنمنٹ جو تھی 18 والی, کہ یہ آئے تھے کہ یار چلو جی شروع ہو جاؤ, بس ان کو اندر کرو, ان کو ایک ہی دفعہ ختم کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا نا, اور ابھی بھی یہی ہوگا. ابھی بھی جو اس کو لگ رہا ہے نا کہ وہ بہادر آدمی بدلا نہیں لیتا, اور یار انہوں باہر آن دیو, دیکھو تو صحیح کیا کرتا ہے. دیکھیں ریونج والا جو ہے نا معاملہ وہ سمپل سی ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب آ کے یہاں تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہو گیا آگے چلو, صحیح تھا. یہاں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں پرانے حساب ہوں گے سارے, فائن, بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح تھا. یہ جو تھا نا کہ آگے نہیں چلنا, پہلے پرانے حساب ہوں گے, اور حساب کب سے شروع ہوں گے 2008 سے. بھئی اس سے پہلے کیا پرابلم ہے, ادھر بھی چلے نا ہم. سر اگین یہ جو ہے نا چیری پکنگ ہسٹوریکل فیکٹس, اور ان کو اپنی یوز کرنا کہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں, ہم بیسٹ ہیں, اور لبرلز بھی ہیں ہم. سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات, سوری سر آج آپ نے سر کھول, اور یہ جو ہے نا کہ یہ لبرل پارٹی ایک ہی ہے اس ملک کے اندر, وہ PTI ہے. PTI کون سی لبرل پارٹی سر, مجھے ذرا بتا دیں. PTI لبرل پارٹی ہے,
از اٹ اے پارٹی کمپرائزڈ آف لبرلز؟ لبرل فالوئنگ ہو سکتی ہے اس کی ایک پارٹی کے اندر، لیکن آپ کا لیڈر جو ہے وہ لبرل بندہ نہیں ہے، معاف کر دیں. ادھر تو اس پارٹی میں تو کوئی مطلب ایک میرے خیال میں فواد چودھری کو نکال کے باقی تو ادھر وہ محمد علی اور وہ کیا شفقت محمود کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک حد تک، تھوڑا پروگریسو آدمی ہے. اسد عمر میں بھی ایک حد تک، بٹ اکے دکے کے علاوہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں تو رائٹ ونگرز ہیں، which is fine، ہمیں کوئی ایشو نہیں. وہ تو بالکل بھی اور نونلی بھی ہاں سر، اگر آپ نے کہنا چاہیے، اگر آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ایک پارٹی اٹھا لیں جس کو آپ واقعی میں لبرل کہہ سکتے ہیں تو وہ شاید پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ان کی ابھی تک بھی پالیسیز جو ہیں جو سندھ گورنمنٹ میں وہ پاس کراتے ہیں، جس میں چائلڈ میرج ایکٹ ہو گیا، دیگر اور چیزیں ہوگی، تو وہ یہ لبرل پالیسیز ہیں. مطلب میرے تو سمجھ نہیں آتی کہ جی کیونکہ خان نے ایک زمانے میں پارٹی کی تھی اس لیے وہ لبرل ہے، اور نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا. سر یہ جو ہے اگین اگر تو وہ والا سین ہے نا کہ بس جی خان آئے گا تو ایک دفعہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی، ابھی بھی پہنچ رہی. ہاں وہ تو پہنچ رہی ہے، لیکن ہاں یہ والی بھی ٹھیک ہے. مطلب بات یہ ہے کہ جب بھی کسی امیر آدمی کے ساتھ کچھ بھی امیر آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو غریب سارے خوش ہوتے ہیں، تو میں ان میں ساتھ ہوں کہ بس ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ جب وہ ہٹے گا، اب جس طرح یہ ہے پھر اس کا بھی شغل لو کہ جی اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، وہی کل کو یہ آ جائے گا پھر فلانا. عمران خان میں آپ کو ایک اور بتا دوں، جس طرح سے پرسوں ترسوں بھی ہم نے کہا تھا وہ زندہ رہے گا تو وہ آ جائے گا دوبارہ ایک دفعہ پاور میں. مطلب اگین یہ جو ہمارے جو مقتدرہ ہے نا یہ بڑی سیانی ہے، مطلب اس نے اتنے عرصے چلایا ہے معاملات تو بڑے تیز ہی ہوں گے نا. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی حالات تھوڑے سے خراب ہو رہے ہوں گے وہ کہیں گے آ جاؤ بیٹھ جاؤ 9 مہینے تم بھی دیکھ لو، کر لو 9 مہینے 10 مہینے تو کر لو. سائیکل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور بیسکلی جا رہے ہیں سر ہم جا رہے ہیں ٹریننگ ویلز پہ. پھر سے بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ سے اسی قسم کے لوگ، اسی قسم کی پارٹیاں رہی ہیں. اور مطلب ظاہر ہے پارٹیوں کو ہم اتنا اس لیے بلیم نہیں کر سکتے کہ ان کا وقفہ بہت چھوٹا رہا ہے، بیسیکلی مقتدرہ رہی ہے، ذہن ان کے ایسے ہی تھے، کوئی قابل آدمی نہیں تھا. 6 سے 8 بلین ڈالر سالانہ صرف امریکہ سے ایڈ آتی تھی، چلے گی وہ چلی گئی، وہ واپس کر لو تو ابھی بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں سر یہ تو پوری چل رہا زندگی ایڈ پہ پلے ہے. ہیں. اور دیکھیں نا خان صاحب بھی جو تھے مطلب وہ تو وائس آف چینج تھے، اور یہ اس نعرے پہ بڑے لوگ پٹ بھی گئے تھے، ہم بھی پٹ گئے تھے ایک وقت میں. مطلب جو 13 والا الیکشن تھا اس کے اندر خان صاحب کی تب بھی کوئی کم فالوئنگ نہیں تھی، ٹھیک تھی، مطلب وہ بڑھ رہی تھی، اور 18 میں پھر وہ آئی گئے. بٹ یہ جو خان والا ساری چیز تھی یہ ہمیں جب گھول کے پلائی گئی تو ہمیں اچھی لگی شروع میں، لیکن پھر جب اینڈ میں ایسے نظر آیا کہ یہ تو بالکل وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا، تو پھر ہم نے بھی کہا کہ یار یہاں ہو ہی ایسے سکتا ہے شاید. ایسے میں آپ کو ایک آپس کی بات بتاؤں کہ مطلب آج بھی اگر الیکشن ہونا تو میں موسٹ پروبلی عمران خان کو ووٹ ڈال دوں گا، بالکل، کیونکہ ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل کھیل ہے چیزا، ٹھیک ہے. بٹ ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کبھی بھی میں عمران خان کے اس پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نیریٹو پہ کبھی بھی سولڈ نہیں تھا. مجھے عمران خان سے ایک بڑا بیسک وہ ہے مطلب جس کا آج تک کوئی جواب نہیں میرے خیال میں ہو سکا. پیپل آف پاکستان جینوئنلی لائک عمران خان، یس، محبت کرتے ہیں. جس کو یہ پسند کرتے ہیں وہ بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. سر یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک سر. چلے سر کوئی نہیں، آگے دیکھتے ہیں. یہ تو ہماری سیاسی ایک رہی باتیں، مطلب ہم نے کافی لمبا ہم نے رپلائی دی ہے سر ہم آپ کے بنگلہ دیش والے کامنٹس کو، اور ہم چاہیں تو شو ختم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سر. اور بس ٹھیک ہے سر پھر ختم کر لیں، پھر چلے اگلے میں لے جائیں گے سر. ان کو بھی تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے ہر چیز کا. اگلے ایپیسوڈ میں چلا پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.